کسی کی بٹیا کی منگنی ہے تو وہاں کھانے کی پہلے پوری ترتیب بن رہی ہے، 75 لوگ ساتھ لے کر آؤں گا، میرے خاندان کے لوگ آئیں گے، 45 لوگ لے کر آؤں گا، یہ بھوکے ہیں، یہ ننگے ہیں، یہ چینوں کی طرح تمہارے دسترخوان پر گریں گے، یہ گدھوں کی طرح تمہارے دسترخوان کو دیکھیں گے، لہذا بازار کا کوئی آئٹم بچنے نہ پائے، میں اپنے بیٹے کی منگنی کرنے تمہارے آ رہا ہوں، نسبت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، کوئی فروٹ جو بیچ رہا ہے اس کا پھل بچ نہ جائے، ورنہ ایک جھٹکے میں اس رشتے کو ختم کر بس کھانا ہی کھانا 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر جب شادی کا دن رکھا جائے گا تو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بالکل کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے ساتھ جو بارات آئے گی ذرا اس کا خیال کر لینا، تھوڑا سا پیپسی منگا لینا، تھوڑا سا لمکا منگا لینا، اور ذرا سا کوک بھی منگا لینا، کافی بھی ہونی چاہیے، سافٹی بھی ہونی چاہیے، اور ذرا اس قسم کی یہ چیز کر دینا۔ اگر یہ دولت تجھے دی اللہ تبارک و تعالی نے تو تیرا تو پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا، تیرے تو فریج میں رکھی ہیں نعمتیں، اگر یہ کوئی غریب تقاضا کرتا تو سمجھ میں آتا تھا، کوئی کمزور تقاضا کرتا سمجھ میں آتا تھا، کوئی مزدور تقاضا کرتا سمجھ میں آتا تھا، اگر کوئی فقیر تقاضا کرتا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ مالدار، تیری غیرت کہاں گئی، تیری حرص کہاں گئی، تو کہاں پر جا رہا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی اگر منہ مانگی مراد نہیں ملی، بیٹی نہیں، اس نے بیٹی پال کر دے دی، اس نے جمع کر کے دے دی، اس نے قرآن پڑھا کر دے دی، اس نے عزت کے ساتھ ودا کر دی، اور جو گھر پر آئی ہے تو اس پر جو تیر چل رہے ہیں، تیر کا عالم یہ ہے کہ 80 سال کی بوڑھی صاحب وہ تیر برسا رہی ہے، اس کی دوسری نندیں وہ تیر برسا رہی ہیں، وہ پھپھیاں آئی ہیں بیٹے کی وہ الگ سے تیر برسا رہی ہیں، کپڑے پھینکے جا رہے ہیں، یہ ہمیں چتھڑے اٹھا کر کے دے دیے ہیں، جوتیاں پھینکی جا رہی ہیں، یہ بیٹی آئی تھی اپنے خواب سجا کر، یہ آئی تھی آرزوؤں کے چراغ روشن کر کے، میں ایک شوہر کے پاس جا رہی ہوں جہاں جوانی کی امیدیں مجھے پوری کرنی ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ نکاح کے گواہ جو وکیل گئے تھے تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ تم نکاح کی اجازت دیتی ہو، اس نے کن آرزوؤں اور امیدوں کے ساتھ اس دن سے وہ امیدوں کے چراغ روشن کی ہوئی تھی جس دن سے اس کی منگنی ہوئی تھی، لیکن آج وہ یہاں آئی تو تیر و تلوار کے زخم اس سے کم تھے جو زخم اس کے دل پر لگائے۔ کسی نے مجبور ہو کر خودکشی کر لی اور اس نے اپنے آپ کو جلا ڈالا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بچی تو اپنی جان سے گئی، اور اس بچی کے گھر والے اگر طاقتور تھے، کسی چودھری صاحب MLA صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے تو انہوں نے جا کر تھانے میں رپورٹ درج کرا دی کہ جہیز مانگا، اس کی بہنوں نے، اس کی پھپھیوں نے، اس کی ماں نے، چچی نے، فلاں نے، آئی پولیس، جہیز ایکٹ میں پورا خاندان جیل میں پڑا ہوا ہے، 302 کا مقدمہ بھی ہے، چونکہ وہ مر چکی ہے، وہ جل چکی ہے۔ ہم ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پورے گھر جیل میں اس طرح سڑ رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس دولت کی حرص کا، یہ نتیجہ ہے سنتوں کے توڑنے کا، یہ نتیجہ ہے دیندار بیٹوں اور بچوں کو نہ دیکھنے کا۔ تمہارے نبی نے کیا کہا؟ اس نے تو یہ کہا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اگر نمک کی ڈیلی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو۔ ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ تجھے مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگ، رب دو جہاں کی قسم۔ یہ صحابہ تھے۔